بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ. آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو ایک زبردست سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں. وہ خصوصاً سٹوری جو ہے وہ ایک فارمیٹ میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی ہوئی ہے, اسے کافی لوگوں نے سراہا بھی ہے, اور بریگیڈیئر بشیر ارائیں صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں اس سٹوری کو شیئر کیا, ویژولز بھی اس کے ساتھ لگائے اور ایک زبردست اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس ولاگ میں محترم اسرار ایوبی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمیشہ آپ کو منفرد معلومات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ کمنٹ سیکشن میں سوالات بھی کرتے ہیں, اس کے بھی جوابات ان سے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم خود بھی اپنی معلومات کے مطابق آپ کو جوابات دیتے ہیں. آج کی سٹوری ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر بشیر ارائیں صاحب نے ایک سٹوری لکھی سوشل میڈیا پہ. وہ سٹوری کیا ہے؟ اسرار ایوبی صاحب, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک پروگرام میں ہمیں پھر جوائن کیا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری وائرل تھی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. شکریہ. اصل میں یو بی آئی میں جو مختلف پینشن ہوتے ہیں نا, اولڈ ایج پینشن ہے, معذوری پینشن ہے, پسماندگی پینشن ہے, تو اس میں بعض دفعہ ایسے انسانی پہلو سامنے آتے ہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں اگر کوئی بہت اچھا افسر ہے, ہمدرد افسر ہے, تو اس طرح کی دل کو چھونے والے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے یہ 2017 کا ہے. اس زمانے میں یو بی آئی کے ایک سینئر افسر تھے سید اقبال حیدر زیدی, ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل یو بی آئی. عوامی مرکز میں ان کی تعیناتی تھی. تو عوامی مرکز جو ہے یو بی آئی کا سمجھیے کہ منی ہیڈ آفس ہے. تو وہاں پر جو ہے معذوری پینشن کے لیے جو بیمہ دار آتے ہیں ان کا میڈیکل ان کا معائنہ ہوتا ہے, یو بی آئی کے ایس ایم او کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگر وہ معذوری ان کی 70% ہو تو ان کو ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے کہ معذوری پینشن کے اہل ہیں. ٹھیک ہے. جس کی ہر 6 ماہ بعد تجدید بھی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے جو افسر تھے تو ان لوگوں کے مختلف سماجی تعلقات بھی ہوتے تھے. تو ایک پاک فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں ڈاکٹر بشیر احمد ارائیں, جو خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, سماجی کام کرتے ہیں, اپنی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں, تو اور سوشل میڈیا پہ ان کی تمام چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو سٹوری ہے یہ انہوں نے لکھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ 2017 میں جب میں پاک فوج سے فارغ ہوا تو اقبال زیدی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں یو بی آئی کے جو بیمہ دار آتے ہیں, معذوری کا جو ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں, تو انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی تھی. تو بہت سارے کیس آتے ہیں, کیونکہ یہ جو شعبہ ہے نا یو بی آئی کا, یہاں یہ سمجھیے کہ آدمی جب پوری زندگی گزار لیتا ہے تو بڑھاپے میں آتا ہے, پھر اس کے بعد یا پھر معذوری میں آتا ہے, یا پھر وہ بیوہ آتی ہے جس کے سر کا سایہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہوتا ہے, یا پھر کوئی یتیم بچہ یا بچی آتی ہے. یعنی معاشرے کے وہ طبقے ہیں جس پہ ہمارے مذہب نے بھی اور قانون نے بھی ان پر خصوصی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب نے کہانی یہ لکھی ہے کہ وہ حضرت معمول بیٹھے ہوئے تھے اپنے وہاں پر کمرے میں کہ 2 بچی آئیں باحجاب, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ان کو ہم لے کر آئے ہیں طبی معائنے کے لیے, معذور ہیں, اوپر چڑھنے قاصر ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عوامی مرکز ہے یہ آپ بڑی بلند بالا عمارت ہے. جی بالکل. سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے, اور اگر آپ شہر سے جائیں تو اس کے ساتھ سیدھا جانے کا راستہ بھی نہیں ہے, بہت گھوم کے آنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسی ہے. تو بہرحال وہ کسی طرح اپنے والد صاحب کو جیسے لوگ لے کے آتے ہیں رکشہ میں لے کر آئیں, اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا. اچھا, ڈاکٹر صاحب جو ہے بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہ پاکستان آرمی میں ملازمت جب ان کی تھی تو یہ پورے دنیا کی اور پورے پاکستان کی چپا چپا انہوں نے دیکھا ہوا ہے, لوگوں کو سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, مشاہدات ہیں. تو ان بچوں نے جب ریکویسٹ کی کہ ہمارے والد صاحب کی یہ پوزیشن ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ رکشے میں جا کر ان کا آپ طبی معائنہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کوئی ڈاکٹر ہوتا تو میرا خیال ہے شاید منع کر دیتا, کیونکہ آج تک میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے, ظاہر ہے ایسی پریکٹس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے بریگیڈیئر جو ریٹائرڈ بشیر ارائیں صاحب ہیں انہوں نے بڑا انسانی ہمدردی کا ثبوت دیا, اور وہ عوامی مرکز کی اوپر کی جو اپنا دفتر وہاں نیچے آئے اور جا کے سڑک پہ ایک رکشے میں دیکھا تو ایک بہت ہی زیادہ نحیف اور کمزور معذور جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ نظر آیا, اور جا کر انہوں نے اس کو معائنہ کیا اور سمجھ گئے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یو بی آئی کا جو قانون ہے کہ ایسا معذور ہو 70% اس کی معذوری ہو, کام انجام دینے کے قابل نہ ہو. تو انہوں نے اس کو اوکے کر دیا. پھر بچیاں اوپر آئیں, ان کو انہوں نے سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دیا. اس بیمہ دار کا نام تھا محمد حشمت.
اچھا، پھر انہوں نے بچیوں سے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بڑے خدا ترس آدمی ہیں بریگیڈیئر صاحب، اپنی فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں. ان بچیوں نے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی امداد سے منع کیا، بولا ہم اور ہمارا بھائی مل جل کے گھر چلا رہے ہیں، تو آپ کی مدد کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہرحال اچھا، بہرحال پھر بھی انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے واپس جا کے رکشے میں جو معذور آدمی تھا اس کو خاموشی سے، پردہ پوشی سے کچھ اسے رقم جو ہے دے دی اس کو. بچوں کو پتہ نہیں چلا. اب یہ تو بات آئے گئی ہو گئی. اب بعد میں کیا ہوا، چند سال بعد ان کے بریگیڈیئر صاحب کا فون آتا ہے ان بچوں کا، اور وہ کہاں سے فون آتا ہے، وہ حجاز مقدس سے فون آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ بولا جی. انہوں نے بتایا ہم آپ کے بعد والد صاحب کو لے کر آئے تھے اور بہت پریشان تھے. والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی نیکی یاد ہے. تو میری کہیں شادی ہو گئی تھی، تو مجھے جو ہے میرے شوہر سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے، انہوں نے میرے بھائی کو بھی بلا لیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے ہمارا گزارا باعزت طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کی جو نیکی ہے نا اس کو ہم نہیں بھولے. تو ہم جو ہے صرف اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، اور آپ کی جو نیکی ہے ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ سن کر جو ہے مجھے ایک دم جیسے ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نیکی جو رائے گا نہیں جاتی. بیسیکلی ایک سبق آموز واقعہ ہے. بالکل، انہوں نے بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا ان کو. ایسے جو یو بی آئی ہے، سوشل سیکورٹی ہے، یا بیت المال ہے، یا آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، افسران ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بزرگوں کو، معذوروں کو، بیوگان کو، یتیم بچوں کی اس طرح دستگیری کریں. تو یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کریں. اس میں تو ایسی سٹوریز ہیں یوبی صاحب کے، مطلب کسی نے اگر جنت کمانی ہے نا، جی ہاں، تو یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے. اور خصوصاً اس ڈپارٹمنٹ کا یہ والا پورشن وہ ہے کہ جس میں اگر آپ نے لوگوں کی مدد کر دی نا، تو بس آپ کا بیڑا پار ہے. کیونکہ دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی، لوگوں نے دعائیں آپ کے لیے کرنی کرنی ہے. اس کی وجہ کہ جب 60 سال کی ابھی ایک کیس ہے ہمارے پاس، میں یوبی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ 72 ایئر اس شخص کی عمر ہے، اور بیٹے ان کے ظاہر مصروف ہیں. بیٹی نے کیس فائٹ کیا 3 سالوں میں. ہم اس پہ اسپیشل پروگرام بھی کریں گے. اور EOBI کے ایک افسر نے ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. 3 مہینے کی اس کی پینشن کم تھی، جن کے 14 سال اور 9 مہینے ان کی کنٹریبیوشن جمع ہے ادارے کے پاس، اور ان کی طرف سے جہاں وہ ملازمت کرتے رہے دی گئی. یہ 3 مہینے کی نہیں تھی، وہ کم تھی، اور ان کو انہوں نے یکمشت پیسے پکڑانے کا پورا ایک فارمولہ بنا دیا. یہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے نا تو یہ ٹریول کرے گی، آپ کی نسلوں تک ٹریول کرے گی. آپ کے نسل کو یہ ایک ATM کارڈ ہوگا جو ان کو پہنچے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے دین بھی، اگر آپ نے یہ نہیں بھگتا، آپ کی فیملی نے نہیں بھگتا، آپ کے بچوں کو وہ بھگتان ضرور پورا کرنا ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ایسا میرے خیال میں افسران کو یہ چاہیے کہ اس طرح نہ کیا کریں، خدا ترسی کا مظاہرہ کریں. اسی ادارے کی وجہ سے آپ یہ کپڑے پہن کے اور لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور ایک بڑا ہائی سٹینڈرڈ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو آپ رہتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ورنہ آپ اتنی تنخواہ میں تو یہ نہیں کر سکتے. اس میں اضافہ کروں جی کہ UBI کے جو چیئرمین تھے شیخ برکت اللہ، جو UBI میں تقریباً 11 سال چیئرمین رہے ہیں. جی بالکل. اس زمانے میں جو چیئرمین تھے وہ ملازمین کے ساتھ ان کا کافی رابطہ ہوتا تھا، ایک ایک آدمی کو جانتے تھے. وہ اکثر تقریب میں یہ کہتے تھے کہ UBI کی ملازمت جو ہے نا، یہ ملازمت ذریعہ معاش بھی آپ کا ہے اور ایک کار ثواب بھی ہے. بالکل ایسی، کیونکہ جب آپ کا واسطہ کسی سفید ریش آدمی سے پڑتا ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، بیوہ سے پڑتا ہے، تو آپ جو ہے ان چیزوں کو احساس رکھیں ان چیزوں کا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب بڑے فاصلے ہو گئے ہیں. جی بالکل. میرے پاس کچھ ذاتی ایسے میرے علم میں ایسے کیسز ہیں دل کو چھونے والی، بیواؤں کی، غریبوں کی. اور اس پر میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں کہ میں ایک مضمون جو ہے وہ تحریر کر رہا ہوں EOBI کے ملازمین کے نام، ایک کھلا خط. اس میں میں نے یہی قرآن حدیث کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اس بات پہ زور دیا ہے کہ UBI کے ملازمین جو ہیں جی بالکل اس بات پہ توجہ دیں کہ ان کے پاس کوئی جب سفید ریش آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، پردہ نشین بیوہ آ جائے، کوئی یتیم بچی آ جائے، کوئی معذور ہو جائے، تو ان کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ خاص لوگ ہیں. ان کی وجہ سے آپ کے بچوں کا پیٹ پل رہا ہے، آپ کا گھر چل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. اور اگر آپ
اپنی ذمہ داری کا ہی احساس کر لیں, ایکسٹرا کچھ نہ کریں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ایکسٹرا کچھ کریں, ایکسٹرا کچھ کریں گے تو یقیناً اس کے بینیفٹس آپ کو خود ہیں. اس طرح کی کہ جاز مقدس سے اگر آپ کو فون آ جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں یہاں پہ, تو یہ ای سعادت بزور بازو نیز, یہ وہ سعادتیں ہیں جو آپ بزور قوت نہیں لے سکتے, خرید نہیں سکتے. یہ ایک سعادت ہے جو بس جسے مل گیا سو مل گیا والی کہانی ہے. تو آپ اپنا کام کریں, جو آپ کا اپنا کام ہے جس کے لیے آپ کو وہ سیٹ ملی ہوئی ہے وہ کر لیں تو وہ بھی بہت ہے. اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ یو بی آئی میں بڑے بڑے اداروں میں ٹریننگ ہوتی ہے لاکھوں روپے کے سرپے سے. اس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ہے, پی آئی ایم ہے. میرا تجویز ہے انتظامیہ کو کہ ایک اخلاقی تربیت مذہبی پہلو سے اس کے نصاب میں ہونا چاہیے, تاکہ یو بی آئی کے جو لوگ ہیں جن کو ابھی آن جاب ٹریننگ نہیں ہوئی اور ٹریننگ نہیں ہوئی تو ان کو اس کی لازمی ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے, تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں جس سے جو ہے ایسا تصور ابھرتا ہے یو بی آئی کا لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. بالکل متعدد کیس ہمارے پاس آتے ہیں, بلکہ اس پروگرام کی توسط سے بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ کو کسی جگہ بھی کوئی مسئلہ ہو, ویسے بھی آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے بتاتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, بتاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو پورے پاکستان میں کسی ریجن میں کوئی مسئلہ درپیش ہو, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھے ہوئے بھی آپ کی مدد کر سکیں گے, جیسے ایز یوزول ہم کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہم نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دیتی ہے اور ہم سے یہ کام کرواتی ہے, اور یہ آپ کی دعاؤں کی ہی بدولت ہوتا ہے. یہ سارا سلسلہ تھا, اور بریگیڈیئر صاحب کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ ان کی وال پہ جائیں. سوشل میڈیا کا لنک بھی ہم اپنی ڈسکرپشن میں دیں گے. آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص ایک انجمن کا کام کر رہا ہے, ان کے ممد و معاون بنیں, ان کے ساتھ والنٹیرلی کام کریں. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.